اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نقش زندگانی امام حسین علیہ السلام، حصہ چہارم، کتاب نقوش عصمت، صفحہ 275۔ دوسرا مقدمہ، یزید۔ امام حسین علیہ السلام کی شخصیت اور عرفان کے بعد یہ بھی دیکھنا ضروری ہے کہ واقعہ کربلا کے سارے مظالم کے ذمہ دار واقعی یزید کا کردار کیا ہے، اور اسے وراثت میں کون سے جذبات و خیالات ملے ہیں، اور اس نے ذاتی طور پر کن صلاحیتوں کی تحصیل کی ہے۔ یزید خاندانی اعتبار سے اس دادا ابو سفیان کا پوتا ہے جس نے ہر معرکہ اسلام و کفر میں اسلام کے خلاف لشکر کی ترتیب و تنظیم یا قیادت کا فرض انجام دیا ہے، جس کے کمال اسلام کا یہ عالم تھا کہ عثمان بن عفان کی خلافت کے بعد اپنے چہیتے فرزند خاندان کو مبارکباد دینے کے لیے آیا تو حالات کو سازگار دیکھ کر اس عظیم عقیدے کا اعلان کیا کہ اب یہ خلافت تمہارے ہاتھ میں آ گئی ہے، اسے گیند کی طرح نچاؤ اور اس کا مرکز و محور بنی امیہ کو قرار دو، جنت و جہنم کے خیالات کو ذہن سے نکال دو، ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے، دنیا یہی ہے اور راحت دنیا یہی خلافت اسلامیہ ہے۔ یزید کی دادی ہندہ جگر خارہ ہے، جس نے احد کے میدان میں سید الشہداء حضرت حمزہ کے کلیجے کو نکال کر چبانے کی کوشش کی، اور اس طرح ایک عظیم مجاہد اسلام کی توہین اور بے حرمتی میں کوئی دقیقہ اٹھا نہیں رکھا تھا۔ تاریخ کے یہ دونوں منظر یاد رکھنے کے قابل ہیں کہ ایک طرف رسول اکرم اس بات پر آنسو بہا رہے ہیں کہ حضرت حمزہ کی لاش پر رونے والی عورتوں کا مجمع نہیں ہے، اور دوسری طرف ہندہ جشن منا رہی ہے کہ لاش کے اجزاء جدا کیے گئے ہیں اور ان کے کلیجے کو منہ میں لے کر اپنی دیرینہ تمنا پوری کی گئی، اور گویا تحریک اسلام سے انتقام لیا گیا۔ یزید کا باپ معاویہ، جسے اسلام کے ایک نامور حکمران نے کسری العرب کا لقب دیا تھا، اور جس کی خلافت ہر مکتب خیال میں ملوکیت اور شہنشاہی خیال کی جاتی ہے، اور جس کے بارے میں خود سرکار دو عالم نے فرما دیا تھا کہ خلافت کے بعد بدترین ملوکیت کا دور آنے والا ہے جس میں کسی انسان کی جان، مال اور آبرو محفوظ نہ رہے گی۔ معاویہ فتح مکہ میں مسلمان ضرور ہو گیا تھا، لیکن اس اسلام کی حقیقت سرکار دو عالم کے اس فقرے سے واضح ہو جاتی ہے کہ آپ نے ایسے تمام افراد کو طلقاء کہہ کر معافی دی تھی، اور یہ ایک سند ہے کہ ان کا شمار اشراف میں نہیں ہے، آزاد کردہ افراد میں ہے، اور اسی لیے خانوادہ رسالت نے مختلف مواقع پر یزید اور معاویہ کے بارے میں اس لفظ کا استعمال کر کے انہیں اس حقیقت سے باخبر کیا۔ معاویہ کا میدان صفین میں نفس رسول سے مقابلہ کرنا اور موقع پاتے ہی لشکر علی کے لیے پانی بند کر دینا، اصحاب رسول کو قتل کرا دینا، خلیفہ اول کے فرزند کی لاش کی بے حرمتی کرنا، خلیفہ دوم کی کسی طرح کی امداد نہ کرنا، اور مدینے سے باہر لشکر کو روک کر ان کے قتل کا انتظار کرنا، ان کے لیے ایک مشک آب کا بھی فراہم نہ کرنا، اس بات کی دلیل ہے کہ یہ کفر و شرک کا وہ بقیت السلف ہے جس کے دل میں کسی کی ہمدردی نہیں ہے، اور یہ نہ مکتب خلافت کی اہمیت کا قائل ہے اور نہ مکتب امامت کی، اور کھلی ہوئی بات ہے کہ جو شخص اپنے خاندان کے خلیفہ کا لاوارثی کے عالم میں بھوکا پیاسا قتل ہو جانا گوارا کر سکتا ہے اور خود اپنے ہی خاندان کے چشم و چراغ پر رحم نہ کرتا ہو، وہ دنیا کے کسی انسان پر کیا رحم کر سکتا ہے، اور اس کے فرزند سے کس طرح کی شرافت کی توقع کی جا سکتی ہے۔ اس کے برخلاف تاریخ میں حضرت علی علیہ السلام کا کردار بھی ہے، جنہوں نے نہ صفین کے میدان میں بندش آب کو گوارا کیا اور نہ خلیفہ سوم کو قصر کے اندر بے آب رہنے دیا۔ فرزند ابو طالب کی شرافت و نجابت کا قیاس فرزند ابو سفیان کی اس ذلت و خباثت پر کیا جائے تو یہ تاریخ کا عظیم ترین ظلم ہے، جس کی فریاد خود امیر المومنین نے بھی کی ہے کہ مجھے اتنا گرایا گیا کہ اب میرے نام کے ساتھ معاویہ کا نام لیا جانے لگا ہے۔ یزید کی ماں میسون تھی، جو عیسائی خاندان کی ایک عورت تھی، اور جس نے ابتدائی دور میں یزید کو اپنے ساتھ صحرا و بیابان میں رکھا تھا، اور وہیں عیسائی اصول و قوانین کے مطابق تربیت دی تھی، اور نفاق پر عیسائیت کا رنگ چڑھا کر کریلے کو نیم چڑھا بنانے کا کام انجام دیا تھا۔ عیسائیت نے اسلام کے خلاف جو سازشیں کی ہیں ان کا ایک جزو یزید کی تربیت بھی تھی۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جس طرح کی شکست عیسائیت کو مباہلے کے میدان میں ہوئی تھی، اور اس طرح کی شکست کفار اور مشرکین اور یہودیوں کو بھی نہیں ہوئی تھی۔ کفار و مشرکین کو یہ اطمینان تو تھا کہ مقابلہ تو دل ناتواں نے خوب کیا،
اور پھر شکست کے بعد بھی ہم نے شکست کا اعتراف نہیں کیا، لیکن عیسائیت کے دل میں تو یہ ایک ناسور تھا کہ ہم ایسے میدان میں آ گئے جہاں مقابلہ بھی ممکن نہ تھا اور پھر ہمیں ذلت آمیز شکست کا اعتراف بھی کرنا پڑا۔ لہٰذا جس قیمت پر بھی ممکن ہو ان 5 افراد سے انتقام لے لیا جائے جنہوں نے مباہلے کا معرکہ سر کیا ہے اور لعنت کے حربے سے ہماری قوم کو شکست دی ہے۔ چنانچہ تاریخ کے یہ 2 مسلمات قابل توجہ ہیں کہ معاویہ کے دربار میں ایک عیسائی طبیب تھا جس کا کام زہر قاتل تیار کرنا تھا، اور یہی زہر ابن ملجم کی تلوار میں بھی دیکھا گیا اور جودھا کے پانی میں بھی۔ یعنی معاویہ نے اس زہر کے ذریعے مباہلے کی 2 عظیم شخصیتوں کا قتل کیا ہے اور عیسائیت کو 2 عظیم ہستیوں سے بدلہ لینے کا موقع فراہم کیا ہے۔ اب ایک امام حسین علیہ السلام کی ہستی باقی تھی اور عیسائیت کو ان سے انتقام لینا تھا، چنانچہ میسون کو معاویہ کے گھر میں داخل کیا اور جب یزید پیدا ہو گیا تو اسے اپنے ماحول میں رکھ کر پالا گیا تاکہ ایسی شخصیت تیار کی جائے جس کے دل میں اسلام سے کوئی ہمدردی نہ ہو اور وہ مباہلے کے مجاہدین کے آخری فرد سے بھی عیسائیت کی شکست کا انتقام لے لے۔ امام حسین علیہ السلام دشمنان اسلام کی نگاہ میں دوہرے انتقام کا مرکز تھے۔ ایک طرف یزید اپنے باپ دادا کی لڑائیوں کا انتقام لینا چاہتا تھا اور اس کا منشا یہ تھا کہ امام حسین علیہ السلام کے ذریعے جنگ بدر کے مقتولین کا بدلہ لیا جائے اور حضرت علی علیہ السلام کی مجاہدات کا انتقام ہو جائے، اس لیے کہ جب امام حسین نے لشکر یزید سے خطاب کر کے سوال کیا کہ میرا خون کیوں بہایا جا رہا ہے، کیا میں نے دین بدلا ہے، شریعت میں کوئی ترمیم کی ہے، احکام الہی میں کوئی تبدیلی کی ہے، تو سب نے بیک زبان جواب دیا کہ ہمارے دل میں آپ کے باپ علی کا بغض ہے اور ہم اس کا بدلہ لینا چاہتے ہیں۔ اور پھر خود یزید نے بھی اپنے دربار میں فتح و کامرانی کے نشے میں ڈوب کر کہا تھا کہ کاش ہمارے بدر کے بزرگ زندہ ہوتے اور یہ منظر دیکھتے کہ کس طرح ان کے خون کا بدلہ لیا جا رہا ہے۔ کربلا کا واقعہ امام حسین علیہ السلام کی طرف سے حفاظت اسلام کا انتظام تھا تو یزید کی طرف سے شکست کفر کا انتقام۔ کربلا کے نتیجے کا فیصلہ اس طرح آسان ہے کہ اگر یزید کا کفر باقی رہ گیا تو انتقام کامیاب ہو گیا، اور اگر امام حسین کا بچایا ہوا اسلام باقی رہ گیا ہے تو انتظام کامیاب ہوا اور انتقام دوبارہ شکست کھا گیا۔ دوسرا مسئلہ یہ بھی تھا کہ عیسائیت اپنی شکست کا انتقام لینا چاہتی تھی اور اس لیے میسونہ کو ذریعہ بنایا گیا تھا۔ امام حسین نے دونوں طرح کے انتقام کا مقابلہ کیا اور واضح کر دیا کہ یزید 2 طرف سے کفر کا وارث ہے، بدر کے اعتبار سے مشرکین مکہ کا وارث ہے اور مباہلے کے اعتبار سے نصارائے نجران کا وارث ہے، اور میں بدر و احد کے اعتبار سے محمد مصطفیٰ علی مرتضیٰ کا وارث ہوں اور مباہلے کے اعتبار سے جان پنجتن اور عیسیٰ روح اللہ کا وارث ہوں، جنہوں نے گہوارے میں ہی اعلان کر دیا تھا کہ میں بندہ خدا فرزند خدا نہیں ہوں۔ یزید بذات خود یزید تھا، جس کا کردار تو کردار، اس کا نام بھی اہل نظر و ادب کی نگاہ میں داخل دشنام ہے۔ یزید کی شخصیت و حیثیت عالم اسلام میں کبھی زیر بحث نہیں رہی ہے، البتہ اس کا اسلام و ایمان ہر دور میں زیر بحث رہا ہے اور اس سے بالاتر یہ بحث رہی ہے کہ وہ قابل لعنت ہے یا نہیں۔ یعنی یہ بات تقریباً مسلمات میں سے ہے کہ جس کا اقرار ہر غیر متعصب عالم نے کیا ہے کہ یزید کا اسلام واقعی اسلام نہیں تھا، یزید کا اسلام واقعی اسلام نہیں تھا اور اس کا کردار واقعاً اس قابل تھا کہ اس پر لعنت کی جائے۔ علامہ بزرنجی نے کتاب الاشاعہ میں، ابن حجر نے صواعق میں نقل کیا ہے کہ احمد ابن حنبل کے فرزند عبداللہ نے اپنے باپ سے یزید پر لعنت کے بارے میں دریافت کیا تو انہوں نے جواب دیا کہ جس پر خدا نے لعنت کی ہے اس پر کس طرح لعنت نہ کی جائے، اور اس کے بعد قرآن مجید کی اس آیت کا حوالہ دیا جہاں فساد فی الارض کرنے والوں کو ملعون قرار دیا گیا ہے۔ ابن خلدون کا کہنا ہے کہ قاضی ابو بکر ابن العربی المالکی نے اپنی کتاب العواصم والقواسم میں یہ کہہ کر کہ امام حسین علیہ السلام اپنے جد کی تلوار سے قتل ہوئے ہیں سخت غلطی کی ہے۔ یزید ہرگز حاکم اسلامی نہ تھا، اسلامی حکومت کے لیے عدالت ضروری ہے اور امام حسین سے بالاتر کوئی عادل نہ تھا۔ اس کے بعد مقدمہ تاریخ کے صفحہ 254 پر اس حقیقت کا بھی تذکرہ کیا ہے کہ علماء اسلام یزید کے فسق پر متفق ہیں اور فاسق ایسا اسلامی حاکم نہیں ہو سکتا کہ اس کے خلاف اقدام جائز نہ ہو۔ صحابہ کرام اور تابعین کا سکوت یزید کے کردار سے رضامندی کی بنا پر نہ تھا بلکہ وہ خون ریزی کو پسند نہ کرتے تھے، اس لیے یزید کی نصرت کو بھی جائز نہیں قرار دیتے تھے۔ ابن مفلح حنبلی کا بیان ہے کہ ابن عقیل اور ابن الجوزی کی نگاہ میں غیر عادل حاکم کے خلاف قیام جائز ہے،
جس طرح امام حسین علیہ السلام نے یزید کے خلاف قیام کیا ہے۔ یزید کو اگر ابتدا میں حاکم تسلیم بھی کر لیا جائے تو قتل حسین، ہتک حرمت کعبہ اور تاراجی مدینہ کے بعد تو یہ حکومت خود بخود ختم ہو جاتی ہے۔ علامہ تفتازانی نے شرح عقائد نصفیہ میں تحریر کیا ہے کہ یزید کا قتل امام حسین سے راضی ہونا اور اس پر خوشی منانا مسلمات میں ہے، اور ایسا انسان صاحب ایمان نہیں ہو سکتا بلکہ قابل لعنت ہے، اور اس پر اور اس کے انصار و اعوان پر خدا کی لعنت ہے۔ ابن حزم نے المحلہ جلد 11 صفحہ 98 میں تحریر کیا ہے کہ یزید ابن معاویہ کا قیام صرف دنیا کے لیے تھا اور اس کے اعمال کی کوئی تعویل نہیں ہو سکتی ہے۔ وہ ظالم محض تھا۔ بعض علماء کی طرف سے اس کے اعمال کی تعویل سراسر زیادتی ہے۔ جاہز کا بیان ہے کہ یزید کے بدترین جرائم قتل امام حسین، اسیری بنات رسول، توہین سر امام حسین، غارت گری مدینہ، ہتک حرمت کعبہ وہ اعمال ہیں جو قساوت قلب، دشمنی اہل رسول، بغض و عداوت و کینہ پروری اور نفاق و بے ایمانی کی علامت ہیں۔ اور فاسق ملعون ہوتا ہے، بلکہ جو ملعون پر لعنت کرنے سے منع کرے وہ بھی ملعون ہے۔ رسائل جاہز صفحہ 298۔ برہان حلبی نے استاذ الشیخ محمد بکری کے بارے میں نقل کیا ہے کہ وہ اور ان کے والد دونوں یزید پر لعنت کیا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ خدا اسے جہنم کے پسترین درجات میں جگہ دے۔ ذہبی نے سیر اعلام النبلاء میں بیان کیا ہے کہ یزید ابن معاویہ ناصبی، بدسرشت، بدکردار، شرابی اور بدکار تھا۔ اس نے اپنی حکومت کا آغاز قتل حسین سے کیا اور خاتمہ واقع ہرہ پر کیا ہے۔ سبط ابن الجوزی سے نقل کیا گیا ہے کہ ابن الجوزی سے یزید پر لعنت کے بارے میں سوال کیا گیا تو انہوں نے فرمایا کہ امام احمد نے اس پر لعنت کو جائز قرار دیا ہے اور ہم بھی یزید کو پسند نہیں کرتے ہیں کہ اس کے اعمال بدترین اعمال تھے۔ اب اگر لوگ اس ناپسندیدگی پر راضی ہیں تو ٹھیک، ورنہ ہم بھی صریحاً لعنت کرتے۔ مرآت الزمان جلد 8 صفحہ 496۔ ان تمام بیانات سے صاف واضح ہو جاتا ہے کہ انصاف پسند علماء اور مورخین نے ہر دور میں یزید کو کافر یا منافق یا قابل لعنت تسلیم کیا ہے اور کوئی اس کے اعمال کردار سے اتفاق نہیں کر سکا ہے۔ دور حاضر میں بعض اہل قلم نے اگر یزید کی طرفداری کی ہے تو اس کی وجہ یہ قرار دی ہے کہ قتل حسین وغیرہ جیسے اعمال کا یزید سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ یہ سب ابن زیاد اور ابن سعد کے اعمال تھے، یزید ان کے اعمال سے بری تھا، ورنہ اگر یہ طے ہو جائے کہ ان کے سارے اعمال کا ذمہ دار یزید ہی ہے تو بے شک ایسا انسان قابل لعنت ہوتا ہے۔ صرف چند بے ایمان اور خبیث النفس اہل قلم ایسے ہیں جنہوں نے امام حسین علیہ السلام کو باغی یا خارجی قرار دیا ہے اور یزید کی حکومت کو جائز قرار دیا ہے، اور یہ وہی معنوی نسل یزید ہے جس نے کل یزید کو امیر المومنین تسلیم کیا تھا اور امام حسین علیہ السلام کو باغی اور خارجی کہہ کر ان کا خون بہانے کی تدبیر کی تھی۔ لعنت اللہ علیہم اجمعین۔